جب میرے نبی کی باری آئی قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ محمد جو ہیں کسی ایک زمانے کے نہیں ہیں، محمد سارے زمانوں کے نبی ہے، سارے مکانوں کے نبی۔ قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ پوچھا کسی نے کتنا بلند کیا؟ اللہ نے کہا اذا ذکرت ذکرت معی، جہاں اللہ کا تذکرہ ہوگا وہاں محمد رسول اللہ کا تذکرہ ہوگا۔ سمندر میں مچھلیاں اللہ کا تذکرہ کرتی، سمندر کے جانور اللہ کا نام لیتے تو محمد رسول اللہ کا بھی نام لیتے۔ جمادات اگر اللہ کی عبادت کرتی تو محمد پہ درود بھیجتے۔ اگر آسمان کے فرشتے اللہ کا نام لیتے تو محمد رسول اللہ پہ درود وہ بھی بھیجتے۔ اب ماشاءاللہ بلا تخیر ہمارے آخری خطیب جماعت دے مائناز خطیب ابن خطیب عالم بعمل مدرس جامعہ تقویت الاسلام 417 نماگابی اوڈا والی فضیلت ایک شیخ حافظ ابو بکر امین صاحب حافظ اللہ تعالی انشاءاللہ خصوصی خطاب فرمان گے، اور آخر دے اندر ملک و قوم دے سے دعا ہوئے گی، اور تھوڑے کھانے دا بھرپور انتظام ماشاءاللہ رج کے کھا کے جانا، اور ساڑھے سارے واسے دعا کرنی ہے جنہ ساتھی نے تعاون کیتا، اللہ مین تک آپشاں قبول فرمائے۔ الحمدللہ ایکو جڑی ہے نا کٹ کر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللهم صل فصل على سيد البشر والشفيع المشفع في المحشر الذي ختمت به النبيين وعاليت درجته في عليين ووصفته في كتابك المبين وقلت وأنت أصدق القائلين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران اسلام، میرے بریلوی بھائیوں، میرے دیوبندی بھائیوں، سننے والی سامعات، ماؤں، بہنوں، 361 کے تمام برادریوں کے لوگ، میرا آج کا بیان اس سے پہلے تمہید کے طور پہ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہر وہ بندہ جو کلمہ گو ہے، اللہ رسول کو مانتا ہے، قرآن مجید اس کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کی آخری کتاب ہے،
آپ کی ختم نبوت پہ ایمان رکھتا ہے، میرے نزدیک بالآخر شرط یہ ہے کہ شرک اور بدعت نہ ہو، وہ لازماً اللہ کی رحمت کا مستحق ہے اور جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ اس کانفرنس کا موضوع ہے شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کس کا نام میری زبان پہ آیا کہ میرے نطق نے بوس سے میری زبان کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رات کے اس پہر آپ کا یہاں جمع ہونا شاعر اسلام کا یہاں لوگوں کو اکٹھا کرنا، دور سے یا نزدیک سے آپ کا تشریف لانا، یہ اسی صورت میں اس کا فائدہ ہے اگر یہاں سے کچھ حاصل کر کے جایا جائے۔ میں آپ کے سامنے سیرت النبی پہ اور فضائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچھ گزارشات پیش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ قیامت کے دن اپنے رسول کی شفاعت نصیب فرمائے، حوض کوثر پہ جام کوثر ملے اور نبی کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جنت میں پڑوس مل جائے، یہی کافی ہے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سب کچھ، ہماری ذاتیں، ہمارے کاروبار، ہمارے والدین، ہماری اولادیں، ہمارے دوست احباب، ہمارے علوم، ہماری خطابتیں، ہمارے واعظ، ہماری عزتیں، ہماری شہرتیں، ہمارے سارے کچھ حضرت رسول کریم کی پاؤں کی خاک نہیں، اس جانور کی خاک پہ قربان جس پہ محمد کریم تشریف فرما ہوتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں ان بھائیوں سے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے سٹیج پہ فضائل مصطفیٰ بیان نہیں ہوتے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ میری گفتگو سنیں۔ میں تقریباً 35 سے 40 منٹ گفتگو کروں گا، چونکہ جب 12 بج جاتے ہیں تو اس وقت آدمی کا دماغ اس طرح کام نہیں کرتا جس طرح کرنا چاہیے۔ مکہ کے لیے یہ بڑا ہی شرف ہے کہ اس میں میرے رسول پیدا ہوئے۔ رسول کائنات فرماتے ہیں اللہ نے زمینوں میں اور مکانوں میں جگہ کو پسند فرمایا تو مکے کی اللہ نے قبیلوں کو دیکھا تو قبیلہ قریش کا، خاندانوں کو دیکھا بنو ہاشم کا، گھرانہ دیکھا عبداللہ کا، اور ان تمام میں اللہ نے دیکھا خاتم النبیین بنایا تو محمد الرسول اللہ کو بنایا۔ اور کتنے تھے؟ بنی اسرائیل کا بڑا سلسلہ، شان حضرت موسیٰ کی بھی ہے، مقام حضرت عیسیٰ کا بھی ہے، تبلیغ حضرت نوح کی بھی ہے، مقام حضرت ابراہیم کا بھی ہے، حسن حضرت یوسف کا بھی ہے، محنت حضرت ہود کی بھی ہے، لیکن ختم نبوت کا تاج اگر ملا ہے تو محمد رسول اللہ کو ملا۔ فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا ہے جو محمد کا زمانہ ہے، پھر ان کے بعد والے، پھر ان کے بعد۔
وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ہر قوم کی طرف ان کے پیغمبر، ہر زمانے کا پیغمبر۔ نوح اپنی قوم کے بڑے، جب میرے نبی کی باری آئی قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا کہ محمد جو ہیں کسی ایک زمانے کے نہیں ہیں، محمد سارے زمانوں کے نبی ہے، سارے مکانوں کے نبی۔ قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ پوچھا کسی نے کتنا بلند کیا؟ اللہ نے کہا اذا ذکرت ذکرت معی، جہاں اللہ کا تذکرہ ہوگا وہاں محمد رسول اللہ کا تذکرہ ہوگا۔ سمندر میں مچھلیاں اللہ کا تذکرہ کرتی، سمندر کے جانور اللہ کا نام لیتے تو محمد رسول اللہ کا بھی نام لیتے۔ جمادات اگر اللہ کی عبادت کرتی تو محمد پہ درود بھیجتے۔ اگر آسمان کے فرشتے اللہ کا نام لیتے تو محمد رسول اللہ پہ درود وہ بھی بھیجتے۔ سرایا کی پستیوں سے سریا کی بلندیوں تک، شمال کے دامن سے جنوب کی پہنائیوں تک، مشرق سے لے کے مغرب تک کسی ماں نے لال پیدا نہ کیا جو محمد رسول اللہ کے مقابل کا۔ اور میرے لیے اور کوئی ہے ہی نہیں۔ ہم تو ان کو مانتے ہیں جو چلتے اس زمین پہ تو ان کا ذکر آسمان پہ ہوتا، جو کبھی جانور پہ بیٹھتے اس جانور پہ جس کو براق کہا جاتا ہے تو وہ اچھلنے لگ گیا تو جبریل امین کہتے ہیں جانور تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ تجھ پہ آج وہ سوار ہوا ہے، نہ اس سے پہلے کوئی سوار ہوا نہ اس کے بعد کوئی ہوگا۔ ہم تو اس نبی کے ماننے کہ لوگوں کی معراج، ابراہیم علیہ السلام کی معراج آگ میں، موسیٰ علیہ السلام کی معراج کوہ طور پہ، عیسیٰ علیہ السلام کی معراج پہلے دوسرے آسمان پہ۔ جب میرے رسول کی باری آئی تو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ نبی کو مکے سے اٹھایا وہاں لے کے گئے جہاں نبیوں کی امامت کروائی، پھر وہاں سے براق پہ بیٹھے سیڑھی لگائی گئی، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، پانچواں، ساتواں، سدرۃ المنتہا جہاں سارے ہی رک جاتے ہیں، میرے محمد اس کو بھی پار کر کے چلے گئے ہیں جہاں جلتے ہیں جس مقام پہ جبریل کے پر، اس مقام پہ میرے محمد کی معراج ہوتی ہے۔ وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ کائنات میں کوئی تصور نہیں کر سکتا لوگوں کی معراجیں زمین پہ ہوتی ہیں، محمد رسول اللہ کی معراج آسمانوں کے اوپر رب کریم کے پاس ہوتی ہے۔ آپ تو وہ تھے کہ ہاتھ اٹھاتے تو رب کائنات آپ کی وجہ سے بارش برساتے۔ بچپن میں مکے میں بارش نہیں ہو رہی تھی تو عبد المطلب سردار، ابھی یہ کتنے برس کے ہوں گے، 6-7 برس، خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ رسول کی کمر لگائی اس ننھے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور چہرہ آسمان کی طرف کر دیا کہ یہ اتنا خوبصورت ہے کہ اس کے چہرے کی وجہ سے اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے۔ یہ تو ایسے ہیں کہ دائیاں بہت ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو دودھ پلایا ہے، بنو سعد کے قبیلے کی حلیمہ سعدیہ، کائنات میں کون سی دائی ہے جس کا نام آج بھی زندہ ہے؟ اور یہ یتیم پیدا ہوئے تھے، 10 سے زیادہ دائیاں دیکھنے آئی، حلیمہ سعدیہ بھی تیسری مرتبہ لے کے گئی کہ یتیم ہے کیا ملے گا؟
اسے کیا علم تھا جو تیرے جانور پہ بیٹھے گا یہ خاتم النبیین ہوگا، یہ خاتم المرسلین ہوگا۔ وہ جانور جو آتے ہوئے چلتا نہیں تھا، جس کو خوراک کی کمی نے مارا تھا، جس کو باوجود مارنے کے وہ چلتا نہ تھا، جب رسول اس پہ سوار ہوتے ہیں وہ سب سے آگے نکل جاتا ہے۔ اور پھر لوگ وہاں جانوروں کو چراتے تھے جہاں علیمہ سعدیہ کے جانور چرتے تھے۔ اور آج جو آپ بائی پاس سنتے ہیں کہ بائی پاس ہو گیا، سب سے پہلے دنیا میں بائی پاس ہوا ہے تو میرے رسول کا ہوا۔ علیمہ سعدیہ کے پاس تھے ابھی 2 سال کے 3 سال کے، تو 2 فرشتے آتے ہیں، وہ آپ کے سینے کو چیرتے ہیں، وہاں سے دل کو نکالتے ہیں، پھر سونے کی تشت پلیٹ لائی جاتی، پھر زمزم کا پانی لایا جاتا ہے، پھر اس دل کو چیرا جاتا ہے، پھر وہاں سے دنیا کی خواہشات کو نکالا جاتا ہے، پھر اس زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا جاتا ہے، پھر اس میں حکمت اور نور بھرا جاتا ہے، پھر محمد کے دل کو وہی رکھا جاتا ہے کہ کائنات کے ڈاکٹروں، کہ میڈیکل کے جاننے والوں، بائی پاس کا ابتدا ہم نے محمد رسول اللہ سے کر دیا تھا۔ لاکھوں روپے لگتے کہ دل کی رگیں رک گئی ہیں، بال رک گئے ہیں، بال تو کہتے ہیں کہ اس کو چالو کرنا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے بچپن سے محمد کے دل کو پاک صاف کر دیا، جس نے وہاں نور ہدایت رکھ دیا۔ اور میرے وہ بھائی جو کہتے ہیں نور نہیں ہے، میرے رسول نور ہدایت، میرے رسول کی وجہ سے لوگوں کو روشنی ملتی۔ میرا رسول بشر ہونے کے باوجود میرے رسول کی روشنی اس قدر ہے کہ لقد نُقِّرَ القمر، آسمان کا چاند بھی اگر طلوع ہوتا ہے تو محمد کے چہرے سے روشنی لے کے طلوع ہوتا ہے۔ اس کا چہرہ تو ایسا، بہن شیمہ کہتی رب سے دعا مانگتی ہے، یا رب ابقی لنا محمدن حتی اراہو رافعا و امردا ثم اراہو سیدا مسبدا وقبت عادیہ معن والحسدا وآتہی عزن لا آتہی عزن یدوم عبدا۔ کیا میرے رب کریم محمد کو ہمارے لیے باقی رکھ، حتیٰ کہ یہ جوان ہو جائے، طاقتور ہو جائے، اور حتیٰ کہ میں اسے دیکھوں کہ یہ سردار بن جائے اور اس کے دشمنوں کو کچل کے رکھ دے اور حاسدوں کو کچل کے رکھ دے، اور اس محمد کو ایسی عزت عطا فرما کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم۔ وہ تو بچپن سے ایسے کہ والدہ کو خواب آتی ہے کہ میرے جسم سے ایسا نور نکلا ہے جس سے شام کے محل روشن ہو گئے۔ وہ تو ایسے ہیں کہ عرب کا ایک بحیرہ راہب وہ دیکھتا ہے کہ قافلہ آ رہا ہے مکے سے شام کے راستے پہ، تو دیکھتا ہے کہ جہاں سے یہ بچہ گزرتا ہے وہاں سے بادل آ جاتے ہیں اس کو سایہ دینے، اس پہ درخت جھکتے ہیں اس کو سلام کہنے کے لیے، اور اس کے لیے راستوں کے پتھر بھی کلمہ پڑھ دیتے۔ اس کی شان تو ایسی ہے، وہ چلتے ان گلیوں میں ہیں اور ان کی خوشبو ساری گلیوں میں پھیلتی ہے۔ وہ تو ایسے ہیں کہ نبیوں میں چھوٹے تھے، آخر میں آئے تھے، اللہ نے کہا نہیں، سارے نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کروں گا، اور امام کون ہوگا؟ وہ امام وہ ہوگا جو میرا اور آپ کا مرشد اور رہنما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تو ایسے پاکیزہ کہ ان کے دانتوں کے درمیان سے نور نکلتا تھا۔ وہ تو ایسے تھے کہ ان کا پیشاب میں بدبو نہیں ہوتی تھی۔ وہ تو ایسے تھے کہ ان کے تھوک کو صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، اپنے جسموں میں ملتے تھے کہ ہمیں برکت حاصل ہو جائے۔ وہ تو ایسے تھے کہ ان کے وضو کے جو قطرے ہوتے تھے ان کو اپنے جسموں میں ملتے تھے کہ ہمیں خوشبو حاصل ہو جائے۔ وہ تو ایسے تھے ان کے پسینے کو لوگ خوشبو میں شامل کرتے تھے تاکہ خوشبو اور بڑھ جائے۔ وہ تو ایسے تھے کہ جہاں بھی جاتے اللہ کی طرف سے وحی آ جاتی۔ وہ تو ایسے تھے کہ جن کے بارے میں قرآن
کہتا ہے جو کسی اور کے بارے میں نہیں کہا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کسی نبی کے بارے میں اللہ نے اپنی ذات کی قسم نہیں کھائی ہے، صرف دو چیزوں کے لیے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے۔ کبھی اللہ نے قسم کھائی واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی، کبھی اللہ نے قسم کھائی والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها، کبھی قسم کھائی والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، کبھی قسم کھائی والفجر وليال عشر والشفع والفجر واللیل والشفع والوتر واللیل اذا یسر، کبھی آسمان کی قسم، کبھی زمین کی قسم، کبھی ستاروں کی قسم، کبھی سورج کی قسم، کبھی چاند کی قسم، کبھی انگاروں کی قسم، کبھی سمندر کی قسم، کبھی خشکی کی قسم، کبھی آسمان کی قسم، کبھی زمین کی قسم، لیکن اپنی ذات کی قسم صرف دو چیزوں کے لیے کھائی ہے۔ ایک آسمان کے لیے، وہ کیا ہے کہ اللہ کی قسم ہے، آسمان کی رب اپنی ذات کی قسم کھاتا ہے کہ لوگوں کا حساب ہوگا، اور دوسری قسم کھائی ہے تو محمد رسول اللہ کے لیے، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، قیامت کے لیے قسم، اور ایک قسم میرے رسول کے لیے کھائی فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور قرآن میں حدیث میں اللہ نے اپنی ذات کی قسم نہ کسی رسول کے لیے کھائی ہے نہ کسی اور کے لیے۔ اگر اس کے باوجود مجھے کہے کوئی کہ شان مصطفیٰ کے قائل نہیں ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں، مگر مصطفیٰ کے بعد کوئی ایسا نہیں ہے زمین و آسمان میں، کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے جو محمد رسول اللہ کے پاؤں کی خاک کے برابر۔ ہم نے کہا قیامت کا دن ہوگا، اور وہ میرے بھائی جو کہتے ہیں ہم کسی بیعت کے قائل نہیں ہیں، میرے بھائیوں میں کسی کو گالی نہیں دیتا، آج میں یہ بتانے لگا ہوں کہ میں کسی کی بیعت کیوں نہیں کرتا، غصہ نہ کیجیے، اس لیے کہ مجھے آپ کے ماحول کا علم نہیں۔ ہم کہتے ہیں آپ مرشد چنیے لیکن وہ جس جیسا کوئی نہ ہو۔ آپ کہتے ہیں کہ حضرت علی حجویری لاہور والے بڑے قابل احترام ہیں، میں کہتا ہوں وہ بھی قابل احترام۔ آپ کہتے ہیں حضرت نظام الدین اولیاء بڑے اللہ کے ولی تھے، میں مانتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں بغداد کے پیر صاحب پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اللہ کے نیک بندے تھے، میں کہتا ہوں تھے۔ آپ کہتے ہیں معین الدین چشتی اللہ کے نیک بندے تھے، میں قائل ہوں میرے بھائیوں، لیکن میں ایک سوال کرتا ہوں، یہ سارے بزرگ مل کے کیا میرے رسول کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کیا کسی پہ کبھی وحی نازل ہوئی ہے؟ کیا کسی پہ حضرت جبریل آئے ہیں وحی لے کے؟ میرا ایمان ہے ساری کائنات کے اولیاء اور ساری کائنات کے جتنے صلحات کیا ازکیاء ہیں سب کو اکٹھا کیا جائے تو میرا رسول کی پاؤں کے خاک کے برابر نہیں ہے، اس لیے میں کسی کو امام نہیں مانتا۔ میرے امام ہیں تو محمد رسول اللہ ہیں، میں جس کی بیعت کرتا ہوں میرے پاک پیغمبر حضرت رسول اللہ۔ میرے امام جیسا کوئی امام کہاں سے؟ میرے امام جیسا کوئی ایک امام ہو کہ وہ بیٹھے مسجد نبوی کے کچے صحن پہ ہوتے تھے اور رب کائنات آسمان سے ان کے چہرے کو دیکھا کرتا تھا۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے پیغمبر لوگ میرے چہرے کو ڈھونڈتے ہیں، اللہ کے چہرے کو، اللہ کے قرب کو، اور اللہ کس کے چہرے کو دیکھتا ہے؟ آسمان سے محمد رسول اللہ کے چہرے کو دیکھتا ہے۔ کائنات میں کوئی ایسا ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر میرے بھائیوں میں کہتا ہوں میں بھی آ جاؤں، آپ بھی آ جائیں، اس کی بیعت کر لیتے ہیں جس جیسا نہ پہلے پیدا ہوا نہ بعد میں پیدا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، حضرت مولانا ابوبکر امین صاحب۔ اور کسی نے کہا ہم میلاد کو نہیں مانتے، مجھ سے زیادہ میلاد کو کون مانتا ہے؟
میں کہتا ہوں مجھ سے زیادہ میلاد کا کوئی بھی قائل نہیں۔ حسان بن ثابت نے کہا تھا احسن من کلم ترقت عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ اتنا سوہنا، اتنا منمونا، اتنا خوبصورت، اتنا حسن کا پیرایا، اتنی خوبیوں والا کسی ماں نے جنا ہی نہیں، کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ اے پیارے آپ تو اس قدر پیارے ہیں کہ اللہ نے آپ سے پوچھا محمد کیسے بناؤں، آپ بتاتے گئے، اللہ بناتا چلا گیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ہم تو اس کی میلاد کو مانتے ہیں۔ ہم نے کہا نہ تجھ سے پہلے کوئی ایسا، نہ تیرے بعد کوئی ایسا، نہ آنکھوں کو ججتا ہے نہ دل کو ججتا ہے۔ ہماری آنکھوں کا نور محمد ہے، ہمارے دل کا سرور محمد ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ مزت الدہور وما اتینا بمثلہ ولقد اتا فعجزنا عن ندرائہ۔ زمانے گزر گئے، مکان گزر گئے، لوگ گزر گئے، نسلیں گزر گئی، میرے محمد جیسا ایک پیدا نہ کر سکے۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہک المنیر لقد نقر القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اے خوبیوں کے مالک، اے خوبصورتی کے مالک، اے آمنہ کے لال، اے عبداللہ کے چاند، اے بلال کے آقا، حسن و حسین کے نانا، فاطمہ کے بابا، مکہ کے در یتیم، مدینہ کے مولا ماوا، اے محمد تیرا جیسا کائنات میں نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ کوئی تصور کر سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مداخان مصطفیٰ شیخ ابوبکر امی صاحب۔ ہم نے کہا صرف اللہ، صرف اللہ ہے، اللہ کے بعد کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے بعد مقام ہے تو میرے مصطفیٰ کا۔ اگر کسی کو انکار، آپ میں سے بیٹھا ہوا میری اس بات کو پورے لوگوں سے پوچھیں، کوئی ایسا ہے جو میرے محمد رسول اللہ جیسا، کوئی دنیا کا پیر، کوئی مرشد، کوئی رہنما، ببانگے دوہل کہتا ہوں، میں حدیث پڑھاتا، میرے دادا شیخ الحدیث، میرا والد شیخ الحدیث، میرے مدرسہ 1932 کا پورا پاکستان کے شیوخ، میرے خاندان کے شیوخ الحدیث، اللہ کی قسم ہے میری ساری عزت حضرت محمد رسول اللہ کی ذات پہ قربان ہے، ان کی پاؤں کی خاک پہ قربان۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کوئی ہو ایسا تو ہو، پھر لاؤ خدا سے سب کچھ مانگ لیا، تجھ کو مانگ کے اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد، کوئی اور چاہیے ہی نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آج کوئی اور ہے، یہ نہیں ہے کہ کل کوئی اور ہے۔ ہم نے کسی کے نام کا چھلا نہیں پہنا، ہم نے کسی کے نام کا کڑا نہیں پہنا، ہم نے کسی کے نام کا دھاگا نہیں باندھا۔ غصہ نہ کیجئے، میں اس بات کا بھی قائل ہوں ہر کلمہ گو جنتی ہے، لیکن جہاں آپ اور میں کہتے ہیں کہ ہمارا پیر کوئی نہیں، ہمارا امام کوئی نہیں، تو قیامت کا دن ہوگا، لوگ اپنے پیروں اور اماموں کے پاس ہوں گے، ہم اپنے پیروں اور مرشد رہنما محمد رسول اللہ کے پاس۔ بے شک، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کوئی ایسا ہے تو دکھائیں کہ جہاں سارے کہیں گے، نبی بھی کہیں گے رب نفسی رب نفسی، جہاں کوئی آگے نہیں ہوگا وہ میرے مصطفیٰ کہیں گے رب امتی رب امتی۔ جہاں میرا اور آپ کا کوئی نہیں ہوگا اور میرے مرشد کا ذکر تو قبر میں بھی ہوگا۔ من نبیوں کا کون کہے گا، وہاں محمد النبی، وہاں ہم کہیں گے۔ اور پھر میں کہتا ہوں میں اس معاشرے میں رہنے والا اور اس بات پہ فخر ہے
کہ ہمارا امام کوئی نہیں. ہم غیر مقلد اس لیے کہ ہم نے کسی امتی کو امام نہیں بنایا, ہم نے اس کو امام بنایا ہے جس کے بارے میں رب نے کہا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. کہ ہمارا امام وہ ہے اس وقت تک بولتا ہی نہیں ہے جب تک کہ آسمان سے فرشتہ وہی لے کے آ نہیں جاتا ہے. ماشاءاللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. شان مصطفیٰ رہبرو رہنما مصطفیٰ, مصطفیٰ رہبرو رہنما مصطفیٰ, مصطفیٰ شیخ ابو بکر امین صاحب. اور ہمارا امام تو وہ ہے کہ جابر کہتے ہیں میں اپنی چھت پہ بیٹھا ہوا, جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں اپنی چھت پہ بیٹھا ہوا آسمان پہ 14ویں کا چاند کو دیکھا, میں نے کہا بڑا خوبصورت ہے, ٹمٹما رہا ہے, روشنی بڑی ہے, لوگ تیری روشنی میں چلتے ہیں. کہا میں نے ابھی یہ فیصلہ ہی کر رہا, میں نے دیکھا مسجد نبوی کے کچے ذہن پہ محمد رسول اللہ کو سرخ لباس میں دیکھا, کبھی چاند کی طرف دیکھتا, کبھی محمد کی طرف دیکھتا, دل میں فیصلہ چل رہا ہے, دل میں خیال چل رہے ہیں خوبصورت کون ہے. کہا میں نے آخر میں اے محبوب تو اتنا پیارا ہے, یہ جو آسمان کا چاند ہے یہ بھی تیرے چہرے سے روشنی لے کے چمکتا ہے. ہمارا مرشد تو وہ ہے. اور میں تمام برادریوں سے, میں تمام مسالک سے, میں تمام مسلکوں سے, بریلوی میرے بھائی میرے سینے کے ساتھ لگے, میرے پاس آ کے بیٹھے تو صحیح, دیوبندی میرے بھائی, کسی کو برا نہیں کہتا, صرف پہچان کروانے کے لیے کہ امام پکڑنا ہے تو پھر امام محمد کو پکڑیں, کسی اور کو نہ پکڑیں. کون سا ایسا ہے کہ جن کے اوپر وحی نازل ہوتی ہو, کون سا ایسا ہے جن کو اللہ نے آخری نبی بنایا. اور لوگوں نے کہا خاتم النبیین ہے, میں نے کہا خاتم النبیین بھی ہیں, خاتم المرسلین بھی ہیں. کسی نے پوچھا فرق کیا ہے کہ خاتم النبیین اور خاتم المرسلین میں نے کہا خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, خاتم المرسلین کا معنی یہ ہے کہ آپ کے بعد کسی کی رسالت چل سکتی نہیں ہے, آپ کے بعد کسی کی پیری مریدی چل سکتی نہیں ہے, آپ کے ہوتے ہوئے کوئی اور مرشد رہنما آ سکتا ہی نہیں ہے. عمر فاروق ایک دن تورات اٹھائے ہوئے. اب تورات کون سی کتاب ہے؟ آسمانی کتاب, الہامی کتاب. اللہ نے 3 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. نمبر 1 جنت عدن جس میں بابا آدم رہتے تھے اور حضرت حوا علیہ السلام رہتے. نمبر 2 حضرت آدم کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا. نمبر 3 تورات وہ کتاب ہے جو اللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھی. آج کتاب چھپتی ہے, میں نے کتاب اٹھائی, کتاب لکھی, چھپ گئی. یہ ایک مصنف کی کتاب, دنیا کا کوئی لکھنے والا اس کی کتاب اس کے نام پہ. تورات وہ کتاب ہے جو اللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھی. ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. اے محمد جو آپ نے پتھر پھینکے, کنکر پھینکے, وہ آپ نے نہیں, اللہ نے پھینکے تھے. ان ہاتھوں سے اللہ نے تورات کو لکھا. دنیا کی ساری کتابیں, فقہ حنفی کی کتابیں, فقہ مالکی کی کتابیں, فقہ شافی, فقہ حنبلی کی کتابیں جتنی قدوری ہیں, ہدایہ ہیں, کنز الدقائق, ساری کتابیں اہل تشیع میرے بھائی, ان کی کتابیں. کوئی ایک کتاب ہے جو حضرت موسیٰ کی کتاب تورات کے مقابلے میں, کوئی دعویٰ کر کے تو دکھائے. فضائل اعمال تبلیغی بھائیوں کی کتاب, کوئی دعویٰ کر سکتے ہیں کہ تورات سے افضل؟ کیوں جی؟ اور تورات جس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھا اس سے افضل دنیا کی کوئی کتاب نہیں ہے. اس کو تورات کے صفحات اٹھائے ہیں حضرت عمر نے, اور اللہ کے رسول کو غصہ آتا ہے تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں اے عمر دیکھو اللہ کے رسول کو غصہ آ گیا. جس چہرے کو اللہ نے کہا والضحیٰ, وہ چہرہ جو چمکتا روشن چاش جیسا چہرہ, جب سورج آ جائے 10 بجے کے قریب دعا, وہ جو روشنی پڑتی ہے اللہ نے تشبیہ میرے محمد کے چہرے کے ساتھ دی صلی اللہ علیہ وسلم. اس چہرے پہ غصہ آتا ہے. تو حضرت عمر دیکھتے ہیں کہ رسول کو غصہ
آ گیا ہے اس وقت میرے رسول کیا فرماتے ہیں لو کان موسیٰ حیًّا وادرک نبوتی لتبانی. اے عمر یہ تو تورات کے صفات ہیں. اگر موسیٰ نبی علیہ السلام آج زندہ ہو کے آ جائیں اور میری نبوت کو پالیں تو ان کو بھی بیعت میرے محمد کی کرنی پڑے گی. دنیا جہان کے سارے مرشدوں کو سارے رہنماؤں کو ان کا احترام ہے لیکن میں کہتا ہوں حضرت موسیٰ کے برابر کے نہیں ہے. اور میں اس کو مانتا ہوں جس کو رسول کہتے ہیں کہ وہ موسیٰ بھی آ جائیں تو حضرت رسول اللہ کی بیعت کر لیں. کہ دنیا میں اگر کسی نے اللہ کے چہرے کا کوئی ایک کنارہ دیکھنے کی کوشش کی ہے تو حضرت موسیٰ جنہوں نے کہا تھا رب جی مجھے اپنا چہرے کا دیدار کروا دے. اس پیغمبر کی حالت یہ ہے اگر وہ آ جائیں تو کس کا کہا مانیں, کس کے پیچھے چلیں, کس کی بیعت کریں, کس کی اتباع کریں, کس کی اطاعت کریں, کس کا کہا مانیں. محمد الرسول اللہ. تو میرے بھائیوں میں بھی اس محمد کا قائل, میں بھی ان کو ماننے والا ہوں. ہم ان کو نور بھی مانتے ہیں, نور ہدایت مانتے ہیں. ہم میں سے والذی بعث فی الامین رسولا منہم. عبداللہ کے بیٹے ہیں, آمنہ کے لال, وہ بشر ہیں. کل انما انا بشر مثلکم, وہ ہمارے بڑے, ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہیں, ان کے نام پہ جیتے, ان کے نام پہ مرتے. ہماری تو خواہش ہے کبھی خواب میں ان کا دیدار ہو جائے. اور یہ تو چھوڑیے دیدار تو دور کی بات. ہم تو اس جالی کو کتنی عقیدت سے دیکھتے ہیں جن کو محمد کریم کے جو روزے پہ لگی ہوئی. ہماری خواہش تو یہ ہے کہ رسول کائنات کی قبر کی مٹی ہمارے جسموں کو لگ جائے. کاش ہم وہ کپڑے ہوتے جو رسول کے جسم سے لگتے ہیں. کاش ہم وہ جوتے ہوتے جو محمد پہنا کرتے ہیں. کاش ہم اس جانور کے نیچے سے گزرتے جس جانور پہ میرے محمد سوار ہوتے. کاش اس تھوک کا حصہ ہمیں بھی مل جاتا جو محمد کائنات کے منہ سے نکلا. کاش اس وضو کا حصہ ہمیں بھی ملتا جو حضرت رسول اللہ کے جسم سے لگتا. ہم تو رسول کا جو خون طائف میں بہا تھا, لوگوں نے پتھر مارے تھے, کاش اس خون کا ایک قطرہ ہمارے پاس بھی ہوتا. ہم تو اس رسول کے قائل ہیں کہ جس پتھر کو رسول نے چوما حجر اسود, ہم صرف اس لیے چومتے ہیں کہ اس پتھر کو میرے محمد نے چوما تھا. ہم تو اس لیے قائل ہیں مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز کے کہ میرے محمد نے وہاں پڑھی تھی. ہم اس لیے صفا مروہ کی صحیح کے قائل ہیں کہ حضرت حاجرہ کے بعد میرے محمد چلے ہیں. تو ہم نے کہا رب نے مقرر کر دیا جہاں سے محمد گزرے وہاں سے ہم گزریں گے. جہاں آپ رک گئے ہم وہاں رکیں گے, جہاں آپ چلے ہم وہاں چلیں گے. جیسا آپ نے کر کے دکھایا ویسا ہم کر کے دکھائیں. بے شک. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. حب مصطفیٰ اہل حدیث, حب مصطفیٰ اہل حدیث, حب مصطفیٰ اہل حدیث. اور کسی نے کہا کہ حضور کی آل کو نہیں مانتے, حضور کی آل کو نہیں مانتے. تو آپ سن لیجئے, دنیا کائنات میں جتنے خاندان ہیں ان میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جو میرے رسول کے خاندان جیسا. دنیا میں جتنی بیٹیاں ہیں کوئی ایسی نہیں جو فاطمہ جیسی ہو. دنیا کائنات میں جتنے نواسے ہیں کوئی ایسے نہیں ہے جو حسنین جیسے ہوں. دنیا میں جتنے داماد ہیں کوئی داماد ایسا نہیں ہے جو حضرت علی المرتضیٰ جیسا. ہم نے کہا حضور یہ تو تیرے خاندان والے ہیں نا. اے محمد کریم ہم اس کو بھی مانتے ہیں جس کا تیرے ساتھ زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہاتھ لگا ہے. ہم نے ان صحابہ کو بھی مان لیا جنہوں نے کسی ایک موقع پہ رسول کو دیکھا, وہ جو رسول کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے. ہماری تو خواہش ہے ہم ان تلواروں کی زد میں آ جاتے جو میرے محمد کی طرف بڑھتی. ہماری تو خواہش ہے کہ ہم رسول کے ہم قدم چلتے اور قیامت کا دن ہوگا. ہماری خواہش ہوگی کہ حوض کوثر پہ میرے رسول کے ہاتھوں جام کوثر ہی مل جائے. ہمیں تو یہ خواہش ہے کہ رسول صرف ایک مرتبہ اپنی نظر اٹھا کے دیکھیں کہ میرا ماننے والا آیا ہے. اور لوگ پوچھیں حضور پوچھیں کہاں سے آیا ہے تو ہم کہیں گے حضور ہم نے آپ کو دیکھا نہیں تھا, حضور ہم نے آپ کا زمانہ نہیں پایا تھا, حضور وہ میڈیا کا دور نہیں تھا, حضور جب آپ آئے تھے سوشل میڈیا نہیں تھا, حضور وہاں یوٹیوب نہیں تھا, حضور وہاں
وہاں مسنجر نہیں تھا، حضور فیس بک نہیں تھے، حضور کچھ نہیں تھا، پھر تم نے مجھے کیسے مان لیا؟ ہم نے کہا ہم کہیں گے اے رسول ہم نے ایسے مان لیا کہ تیرا قرآن ہمارے پاس آیا، اس نے کہا یؤمنون بالغیب، ایک قوم آئے گی جو بغیر دیکھے بغیر سمجھے میرے محمد کو مانے گی۔ تو ہم نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم تو ان کے ماننے والے، ان کے وہ شاف محشر بھی، وہ ساقی کوثر بھی ہیں۔ اور کوئی ہے جو اپنی امت کے لیے اس قدر رویا؟ حضور فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن سجدے میں پڑا رہوں گا، اللہ کی اتنی تعریفیں کروں گا کہ آج میرے ذہن میں نہیں۔ اللہ کہے گا ارفع راسک یا محمد قل تسمع سل تؤتا واشفع تشفع، محمد اپنا سر اٹھائیے، دنیا میں میں تجھے دیکھا کرتا تھا، آج سجدے کی حالت میں پڑا ہے، سر اٹھائیے، کہیے سنا جائے گا، سفارش کیجئے سفارش قبول کی جائے گی، سوال کیجئے سوال کو مانا جائے گا۔ محمد کہیے تو صحیح۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں کہوں گا یا رب امتی رب امتی، دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈالتا جاؤں گا۔ 3 سفارشیں میرے رسول کریں گے، 3 سفارشیں۔ ایک سفارش کیا ہے کہ لوگوں کا حساب کتاب شروع ہو قیامت کے دن۔ ایک سفارش کیا ہے کہ جو لوگ جنت میں جانے کے قابل ہیں ان کو جنت میں بھیجا جائے۔ ایک سفارش کیا ہے کہ جو لوگ امت محمدیہ کے آگ میں چلے جائیں گے اللہ حضور کی سفارش سے ان کو باہر نکالے گا۔ تو لوگ پوچھیں گے یہ تو جل جل کے کوئلہ ہو گئے، یہ تو سڑ گئے، تو اللہ کہیں گے مجھے رب کس نے کہنا ہے؟ اگر ان کو نہر الحیات میں جو ایک وہاں دریا ہوگا اس میں غوطے دے دے کے ایسا پاک کر دوں گا گویا ان پہ کوئی نشان باقی نہ رہے، میں ان کو جنت میں داخل کروں گا۔ اور ہمیں یہ شرف ہے اور آخر تک رہے گا۔ ہم اس قرآن کی ہماری زبان نہیں، قرآن کے 114 صورتیں ہماری نہیں، ہمیں آتی نہیں، ہم تو اجمی لوگ، ہمیں تو عربی نہیں آتی، لیکن ہمیں اس قدر عقیدت ہے ہم عربی سے محبت محمد کی وجہ سے کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عربیوں سے محبت جو ہے اپنے رسول کی وجہ سے کرتے ہیں، رسول کی آل سے محبت حضور کائنات کی وجہ سے کرتے ہیں، صحابہ کرام سے محبت حضور کائنات کی وجہ سے کرتے ہیں، مکے سے محبت حضرت رسول اللہ کی وجہ سے کرتے ہیں، مدینے سے محبت حضرت رسول اللہ کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اور جس جگہ پہ میرے حضور لیٹے ہوئے ہیں ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جو اللہ کے رسول کے منبر اور قبر کے درمیان ان کے گھر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ اللہ مجھے آپ کو وہاں لے جائے، وہاں سجدے کروائے، اس وہاں دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول کی وہ قبر تو نہیں ہے، قبر کے آگے بہت سی دیواریں ہیں، صرف اس جالی کو دیکھنے کا آپ اپنا ہی مزہ ہے۔ وہ جو چادر نظر آتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں سبز چادر ہے، وہ دراصل قبر پہ نہیں ہے، وہ تو باہر والی دیواروں پہ ہے۔ میرا عقیدہ ہے باوجود اس کے کہ وہ آپ کی قبر کے ساتھ نہیں لگیں، لیکن ہم عقیدت کا محور اسے بھی رکھتے ہیں جو میرے محمد کی قبر کے ساتھ کوئی دیوار لگ جائے، اس پہ پڑا ہوا پردہ ہو، اس کے ساتھ لگی جالی ہو، اس پہ میرا سارا کچھ قربان۔ اس سے زیادہ محبت کیا ہے؟ اب اس سے زیادہ اور عشق کا لفظ نہ بولیں، اس لیے کہ عشق کا لفظ اچھا نہیں۔ آخری 2-3 باتیں کر کے بات ختم۔ عشق امام طحاوی نے شرح عقیدہ طحاویہ میں 17 معانی لکھے ہیں محبت، ان میں سے ایک معنی عشق لکھا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے، کبھی کوئی غیرت مند اپنی بیٹی کو کہتا ہے کہ میں اس کا عاشق؟ کیوں جی؟ نہیں بالکل۔ کوئی کہتا ہے کہ میں اپنی ماں کا عاشق، کوئی کہتا ہوں بہن کا عاشق، کوئی کہتا ہوں باپ کا عاشق، کوئی کہتا ہے کہ بیٹے کا عاشق۔ عشق کا لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ زنا کے لیے۔ کیوں جی؟ ہم اتنے گئے گزرے کہ ہم نے عشق کا لفظ محمد رسول اللہ کے ساتھ لگا دیا۔ عاشق رسول، قرآن حدیث میں عشق کا لفظ نہیں ہے، قرآن حدیث میں محبت کا لفظ ہے۔ کیوں جی؟ بات سمجھ کہ جو لفظ ہم اپنی بیٹی کے لیے استعمال نہیں کرتے، کوئی لفظ ماں کے لیے استعمال نہیں کرتے،
کتنا بڑا گستاخ ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں اپنے نبی کا عاشق. کیا کسی صحابی نے نبی کے لیے عشق کا لفظ بولا ہے؟ کیا فاطمہ الزہرا جن کو کہتے ہیں سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار، کیا انہوں نے کسی موقع پہ کہا کہ میں محمد کی عاشق؟ انس بن مالک نے 10 سال خدمت کی، کیا انہوں نے کبھی عشق کا لفظ استعمال کیا؟ مولا علی، میں کہتا ہوں مولا علی. کسی نے پوچھا مولا علی کیوں کہتے ہو؟ میں کہتا ہوں ہم جیسے نکموں کو لوگ کہہ دیتے ہیں مولانا، وہ ہمیں کہہ دیتے ہیں. تو میں نے کہا جو علی کو مولانا مانے، ایک معنی ہے اللہ، مالک کا معنی وہ نہیں. علی ہمارے دوست، ہم علی کے دوست. جو علی کو مولانا مانے میں اسے مسلمان نہیں مانتا. کبھی اس مولا علی نے کبھی حضرت رسول اللہ کو کہا میں آپ کا عاشق؟ کبھی حتیٰ کہ آپ کی کسی بیوی 11 بیویوں میں سے کسی بیوی نے کہا کہ میں آپ کی عاشق؟ ابو بکر صدیق نے کہا، عمر فاروق نے کہا، عثمان ذو النورین نے کہا، بلال نے کہا، سعد نے کہا، سعید نے کہا، ابو عبیدہ بن جراح نے کہا، عبد الرحمن بن عوف نے کہا، طلحہ نے کہا، زبیر نے کہا، حسن نے کہا، حسین نے کہا، زین العابدین نے کہا، باقر نے کہا، جعفر صادق نے کہا، موسیٰ کاظم نے کہا، حسن عسکری نے کہا، علی رضا نے کہا، تقی نے کہا، نقی نے کہا، محمد بن حسن عسکری نے کہا، اہل بیت میں سے کسی نے کہا کہ میں رسول اللہ کا عاشق. اور ہم پاکستانیوں نے، ہم ہندوستانیوں نے، ہم اجمیوں نے وہ نام رسول کے ساتھ لگایا جو رسول اللہ کی گستاخی. اور یہاں میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں. جنازے پڑھتے ہیں، جنازوں کے اوپر ایک چادر ڈالی جاتی، میت کی شرمگاہ کے اوپر بھی آتی ہے جس پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہو. کبھی اس گستاخی کی طرف دیکھا؟ کیوں جی؟ اگر آج کوئی شلوار قمیض پہن کے آ جائے کلمے والی، آپ کیا کہتے ہیں؟ کیوں جی بھائیو؟ گستاخ کہتے ہیں کہ نہیں؟ اگر کوئی قرآن مجید لکھ کے آ جائے، یہاں لکھے قرآن مجید، یہاں لکھ کے آ جائے، پاؤں پہ آ جائے قرآن مجید، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، لفظ اللہ، لفظ محمد، لفظ عمر، لفظ ابو بکر، لفظ علی، لفظ عثمان، آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر زندگی میں گستاخی ہے کلمہ طیبہ لکھنا کسی لباس پہ، تو مرنے کے بعد چادر پہ کیوں کلمہ لکھا جاتا ہے اور وہ چادر کیوں ڈالی جاتی ہے؟ کسی کے پاس جواب؟ کیوں جی؟ بات سچی ہے کہ جھوٹی ہے؟ اس موقع پہ کوئی مولوی کیوں نہیں بولتا جو سیالکوٹ کے سری لنکن شہری غیر مسلم وہ ایک سٹیکر نیچے پھینک دیتا ہے، اس کی بنیاد پہ اس کو مار دیا جاتا ہے. دنیا جہان کے سارے مفتی کیوں چپ ہوتے ہیں اس گستاخی پہ کہ محمد رسول اللہ کا نام ایک مردے پہ لکھا جاتا ہے، چادر پہ ڈالا جاتا ہے. اور میں آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں بغیر کسی مسلک، دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی، اہل تشیع، سارے ہی رسول سے پیار کرتے ہیں کہ نہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے. سارے ہی پیار کرتے ہیں. آج کے بعد کسی جنازے میں جائیں اور میت میں کلمے کی چادر پڑی ہو تو لوگوں کو کہیں گے کہ یہ رسول کی گستاخی ہے کہ نہیں؟ کتنی بڑی گستاخی آج تک لوگوں نے بتایا ہی نہیں. میرے بھائیو، جس کی ذات سے پیار ہوتا ہے اس کی بات سے بھی پیار ہوتا ہے. اور آخر میں اس رسول کے لیے درود اللہ. اور لوگ کہتے ہیں ہم درود نہیں پڑھتے. میں حدیث پڑھاتا ہوں، بلوغ المرام پڑھاتا ہوں، 1500 تقریباً احادیث، ان میں سے ہم 800 احادیث میں پڑھاتا ہوں ہر سال.
جب ہم حدیث پڑھاتے ہیں ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ ان انس ان رسول اللہ ان ابن عمر ان النبی، جہاں نبی کا نام آتا ہے درود پڑھتے ہیں، اور ایک حدیث پڑھاتے ہوئے تین مرتبہ پڑھتے ہیں، پہلے عربی عبارت میں، پھر ترجمے میں، پھر تشریح میں۔ صرف مجھ جیسا نکما 2400 مرتبہ ایک سال میں اللہ کے رسول پر درود بھیجتا ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، پھر بھی کہتے ہیں گستاخ، پھر بھی کہتے ہیں درود نہیں پڑھتے، مر گیا مردود، نہ ختم نہ درود۔ میرے بھائیو، ایک شیخ الحدیث میرے والد 1981 سے 2025 44 سال بخاری کی 9082 احادیث، 9000 کو ضرب دیں 3 سے 27000 مرتبہ درود صرف بخاری۔ رسول نے فرمایا من صلی علی واحدتن صلی اللہ علیہ 10 صلوات، جو مجھ پہ ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مسلک حق اہل حدیث، ترجمان اہل حدیث حافظ ابو بکر امین صاحب۔ کون کہتا ہے ہم درود نہیں پڑھتے؟ کون کہتا ہے درود کے منکر؟ جو محمد کائنات اور ان کی آل پہ درود نہیں بھیجتا ہے وہ تو اللہ رسول کا گستاخ ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ ہم تو اس نماز کو نماز نہیں مانتے جس نماز کے آخر میں درود نہیں پڑھا جاتا۔ کتنے ایسے مسلک جنہوں نے کہا کہ تشہد پڑھ لیا نماز ختم، ہم نے کہا فرض پورا ہو گیا، اور جس رسول کے نام پہ مسلمان ہوئے اس کا حق باقی رہتا ہے۔ جب تک درود نہ پڑھو گے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایک صحابی سلام پھیرتے وقت درود نہیں پڑھا تھا، رسول فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر یہ ہے کہ اپنے رسول پہ درود بھیجو، پھر اللہ سے جو دعا مانگو اللہ قبول کرے۔ ایک صحابی آتا ہے، یا رسول اللہ میں دعا مانگتا ہوں اللہ سے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں جتنے پریشان یہاں لوگ موجود ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جتنے بے اولاد ہیں اللہ اولاد عطا فرمائے، جتنوں کے رشتوں کا مسئلہ ہے، کتنی بہنیں گھروں میں بیٹھی ہیں، کتنی بیٹیاں بیٹھی ہیں، کتنے بھائی، کتنے نوجوان، اللہ تمام کے اچھے رشتے مہیا فرمائے۔ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول میں درود بھیجتا ہوں، میں ایک حصہ درود بھیجتا ہوں، 3 حصے دعائیں کرتا ہوں اپنے لیے، اللہ مجھے یہ دے۔ آپ نے فرمایا کہ دعا اور کر لے تو بہتر۔ اس نے کہا جی نصف درود پڑھوں گا، نصف دعا مانگوں گا۔ آپ نے فرمایا تھوڑا سا اور کر لے تو بہتر ہے۔ اس نے کہا جی 3 حصے میں درود پڑھا کروں گا، ایک حصہ میں دعا مانگا کروں گا۔ آپ نے فرمایا یہ اچھا ہے لیکن اور کر لے تو بہتر ہے۔ اس نے کہا جی میں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، میں ساری دعا میں صرف درود مانگا کروں گا، درود پڑھا کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر تو نے ایسا کہا تو رب کریم تجھے مانگنے کی ضرورت محسوس نہ ہونے دے۔ تو درود پڑھنا چاہیے۔ ایک حدیث نقل کر کے بات ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آئندہ سال جب موقع ملا بیان کریں گے۔ ایک حدیث آتی ہے، صحیح اور ضعیف کی میں بحث میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میری محبت دیکھیے کہ جہاں رسول پہ درود کی حدیث آتی ہے میں بیان کرتا ہوں۔ رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، روایت کہ جو بندہ دن میں 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے صبح کی نماز کے بعد بغیر کسی سے بات کیے، مغرب کی نماز کے بعد بغیر بات کیے 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے۔ آپ بیٹھے ہیں تشہد میں، سلام پھیرا، پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ درود پڑھ لیا، صبح
اور مغرب کی نماز کے بعد بغیر کسی سے بات کیے میرے رسول فرماتے ہیں اللہ اس کی 100 ضرورتیں پوری کرے گا، 30 اس دنیا میں، 70 آخرت۔ جو یہ درود پڑھے گا اور اس کے لفظ آئے ہیں، آپ کہیں جی درود ابراہیم، درود ابراہیمی افضل ہے، لفظ آئے اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علیہ، اور اسی پہ اختتام ہے کہ تیرا نام آئے تو نظریں تھک جاتی ہیں، تیرا ذکر آئے تو نظریں جھک جاتی ہیں، تو ہمارے آنکھوں کا نور، تو ہمارے دل کا سرور، تو ہمارے دماغ کے سوچ کے دھارے، اے پیغمبر تو نظروں کے نظارے، اے پیغمبر تجھ سے اتنی محبت کہ کائنات میں اپنی اولاد سے بھی محبت نہیں، کسی اور سے محبت نہیں۔ ہم نے کہا تجھے دیکھ کے ہم نے ساری نظروں کو بند کر لیا، قیامت کا دن ہوگا، ہم تیرے جھنڈے کے نیچے آنا چاہتے ہیں، قیامت اس دن اللہ کے رسول کا جھنڈا مل جائے، اور کیا چاہیے؟ جام کوثر پہ جائیں تو وہاں جام کوثر پیئیں، حوض کوثر پہ فرمایا ان حوضی، میرا حوض جو ہے مسیرۃ شہرین، 1 مہینے کی مسافت ہے، اس کا عرض بھی اس کا طول بھی، 1 مہینہ فاصلہ ہے، کوئی چل کے جائے لمبائی ختم نہ ہو۔ رسول کا جو حوض کوثر اتنا ہی چڑائی ہے، فرمایا من یشرب من حوض الکوثر، جو حوض کوثر سے پیے لم یظمأ ابدا، اس کو کبھی پیاس نہ لگے۔ اللہ اپنے رسول کے ہاتھوں وہاں حوض کوثر پلا دے، جس کے برتن آسمان کے ستاروں جیسے ہیں، ان برتنوں سے حضور اپنے ہاتھوں سے ہمیں پلائیں، ہم حضور کے چہرے کی زیارت کریں، اور پھر آپ کی کارکردگی، آپ کی قیادت میں جنت میں داخل ہو جائیں۔ یہی خواہش ہے، اسی پہ زندگی، اسی پہ موت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اور آپ احباب سے معذرت ہے اگر کوئی انداز تلخ ہو گیا ہے، کوئی آپ کو بات اچھی نہیں لگی، لیکن حقیقت یہی ہے دنیا میں اگر کوئی سب سے زیادہ رسول سے پیار کرتا ہے تو میرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ پکا مومن ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں ہم جو احادیث پڑھانے والے ہیں رسول اللہ سے جتنی عقیدت کرتے ہیں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیں تو خواہش ہوتی ہے کہ رسول کا کوئی ایک بال جو آپ کے سر پہ کبھی لگا وہ کبھی مل جائے، وہ ہماری قبر کا حصہ بن جائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیں جی آخر میں۔ حاجی افضل صاحب فوت ہو چکے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے جن بھائیوں نے یہ سٹیج سجایا، آپ لوگ جمع ہوئے، مجھے یہ علم ہے کہ گرمی بھی ہے اور رات کا یہ پہر بھی ہے، تو سب سے پہلے تو اللہ سے دعا ہے جو بھائی جو بہنیں یہاں تشریف لائیں، اللہ ان کے علم عمل میں زندگی میں برکت عطا فرمائے، مشکلات ہیں اللہ خاتمہ فرمائے، جتنے فوت شدگان ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ جتنے بھی مظلوم مسلمان ہیں دنیا میں جہاں بھی، یا اللہ ان کی مدد فرما۔ یا اللہ فلسطینی بھائیوں کا جن کا کوئی پرسان حال نہیں، یا اللہ کوئی فوج نہیں، یا اللہ ان کا کوئی لشکر نہیں، میرے مولا اپنے فرشتوں کا لشکر مقرر فرما۔ میرے مولا ہم کم ہمت لوگ جنہوں کے لیے فلسطین کا محاذ بہت ضروری تھا، وہاں بچے مر رہے ہیں، عورتیں مر رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے لاشوں کے ٹکڑے گر رہے ہیں۔ میرے مولا یہاں ہم کھانا کھاتے ہیں، وہ بھوکے پیاسے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، یا اللہ ان بیٹیوں، ان بہنوں، ان ماؤں کی یا اللہ عزتوں کی حفاظت فرما۔ میرے مولا ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما۔ ساری امت کا قصور ہے کہ فلسطین کے لیے نہیں اٹھے، ان بڑی بڑی فوجوں کا کیا فائدہ ہے۔ میرے مولا اپنی خاص رحمت سے فلسطینیوں کی حفاظت فرما۔ میرے مولا جو بے روزگار ہیں اللہ روزگار وافر عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما۔ میرے مولا جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ جیسی نعمت سے سرفراز فرما۔ جو بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں یا اللہ بیٹے عطا فرما، جن کے بیٹے ہی بیٹے ہیں بیٹیاں عطا
عطا فرما میرے مولا کم از کم 2 بیٹے ہر بندے کو عطا فرما میرے مولا ذاتی گھر ہر بندے کو ذاتی گاڑی ہر بندے کو عطا فرما میرے مولا اچھے رشتے مہیا فرما میرے مولا پاکستان کی حفاظت فرما میرے مولا جب تک زندگی ہے اپنے دین پہ اسلام پہ زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا جب موت آنے لگے تو ایمان والی موت عطا فرمانا یا اللہ زندگی میں ہر بھائی کو جو بھی مسلمان ہے خانہ کعبہ کی مسجد نبوی کی مسجد اقصی کی زیارت نصیب فرما میرے مولا گندی خبیث بری موت سے اچانک موت سے حادثاتی موت سے بچا اپنی نیکی تقوی اور ایمان والی موت عطا فرما قبر میں جائیں تو قبر کے عذاب سے بچانا جو فوت شدگان ہیں ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا قیامت کے دن تیرے حضور حاضر ہوں تو اپنے اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ مت فرمانا یا اللہ حوض کوثر پہ جام کوثر اور اپنے رسول کا سایہ جنت میں عطا فرمانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین